محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وعد الله يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن وقال الله تبارك وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 يوما. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں ارب عرب درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات کے اوپر، اور اللہ رب العزت کی انوار کمی ہو جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبا تابعین، محدثین، ائمہ حدیث، جتنے بھی لوگ آج کے دن تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ رب العزت نے قبول و منظور فرمائے، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات دی وقار، میرا گزشتہ خطبہ جس کے اندر میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کر رہا تھا کہ جو لوگ دین سے محبت بھی رکھتے ہیں، دین سے پیار بھی رکھتے ہیں، دین سے جڑاؤ بھی ہے، تعلق بھی ہے، نفاذ اسلام اگر ان کو دنیا میں ہوتا ہوا نظر آئے، ملک میں اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہوا ملے، تو وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں۔ لیکن انہی لوگوں میں شیطان ان پر اس طرح غالب آتا ہے، ان کو وساوس، ان کو طرح طرح کے مفاد کی طرف، کبھی مفادات کی طرف موڑتا ہے ان کا رخ، اور کبھی
ان کے ذہن میں مختلف قسم کے اوہام اور اشکالات کو پیدا کرتا ہے. بہت ساری باتوں کا جواب بہت تو اس کی رحمتیں کس طرح ہمارے اوپر اپنا سایہ کریں گی، اور اللہ رب العزت کے اس قانون کی جد و جہد، اس نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کے اندر ہمیں کیسی کیسی عظیم ترین نشانیوں اور عظیم ترین مثالوں کو دیکھنا پڑے گا، دیکھنا ہمارے نصیب میں آئے گا. حضرات ذی وقار، گزشتہ خطبہ جمعہ میں جن لوگوں کے حوالے سے ذکر جاری تھا، انہی لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا جو ان کے ذہن میں وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے، یا ان کو شیطان اپنے اس ٹریک سے ہٹنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلق داریوں، اپنی ذات، اپنے نسب، اپنے خالہ، اپنی پھوپھی، اپنے چچا، ان کے تعلق داریوں کے، ان کے رشتوں کی وجہ سے اس انداز سے باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کے ذہن میں شیطان یہ بات پیدا کر دیتا ہے، یار وہ بھی تو جٹ ہے، تو بھی جٹ ہے، وہ بھی آرائی ہے، تو بھی آرائی ہے، تیری ذات بھی وہی ہے، میری ذات بھی وہی ہے، اس کی ذات بھی وہی ہے، تو آج اگر اس کا ساتھ نہیں دے گا، برادری میں تیری ناک کٹ جائے گی، برادری میں لوگ تجھے جینے نہیں دیں گے، برادری والے تیرا ساتھ آئندہ اگر تو کسی مشکل کا شکار ہوگا وہ تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ مولوی صاحب تو آج کمزور ہیں، یہ دین کی بات کرنے والا اس کے ساتھ تو پہلے ہی کوئی لوگ نہیں ہیں، اگر آج تو اپنی برادری کا ساتھ چھوڑ کر اس کا ساتھ دینے لگے گا، یہ تو ویسے ہی غالب آنے والا نہیں ہے، اور تو اس سے بھی جاتا رہے گا اور برادری کی تعلق داری اس ساتھ سے بھی جاتا رہے گا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اس قسم کی، کیا ان کو مجبوریاں نہیں آئیں؟ کیا ان کے سامنے اس قسم کے حالات پیدا نہیں ہوئے؟ انہوں نے ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، لیکن انہوں نے بالکل ایسے رد کر دیا. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ایمان نے صحیح معنوں کے اندر ان کے سینوں کے اندر گھر کر لیا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی بے مثال مثالوں کو چھوڑا ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بیٹے نے سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب ہو کر، جب وہ ایمان کو قبول کر چکا ہے، مخاطب ہو کر کہا تھا، اے بابا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے دیکھا میرا باپ ہے، میں نے اس لیے چھوڑ دیا. سیدنا صدیق کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھا. کہا بیٹے تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر تو صدیق کی تلوار کے نیچے آ جاتا محمد الرسول اللہ کا غدار سمجھ کر تیری گردن کو تیرے وجود سے علیحدہ کر دیتا. کیا ان لوگوں کے سامنے یہ چیزیں نہیں پیش آئیں؟ ان کے سامنے یہ مسائل، ان کے سامنے یہ چیزیں، ان کے سامنے یہ سارے معاملات یہ ان کے لیے نہیں پیش آئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل وہ قابل تقلید تھا، اس لیے کہ قرآن مجید نے بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کے تحت صحابہ کے ایمان کو رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قابل تقلید قرار دے دیا ہے. اور جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں، اللہ رب العزت نے اس ایمان کو ردی قرار دے دیا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سگی ماں ایمان کو قبول کرنے کے اوپر آپ کے راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے. تم آج رشتہ داریوں کی بات کرتے ہو، تعلق داریوں کی بات کرتے ہو، آج تم باتیں کرتے ہو جناب اس کی ذات بھی وہی ہے، میری ذات بھی وہی ہے، وہ جٹ ہے میں بھی جٹ ہوں، وہ آرائی ہے میں بھی آرائی ہوں. کیا کہا اپنی سگی ماں کو؟ جب ماں نے کیا کہا؟ کئی مرتبہ انسان ماں باپ کی محبت کے اندر تو ویسے بھی پگھل جاتا ہے،
اور ماں جب وہ انداز بھی ایسا اپنائے، ایمان کو قبول کیا ہے، ایمان سینے میں گھر کر چکا ہے، دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، بالوں کو بکھیرے ہوئی ہے، کنگھی کو بالوں میں پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتی کیا ہے؟ تو ایمان کو ترک کر دے۔ جواب میں بیٹا کیا کہتا ہے؟ اے ماں چھاؤں میں آجا، کنگھی کر لے۔ واللہ یا ام لو کانت لک مئات نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دین ھذا، اللہ کی قسم ہے میری ماں، تیری 100 جانیں ہوں یکے بعد دیگرے تیرے وجود سے علیحدہ کر دی جائیں، مجھے یہ بات تو گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کو ترک کرنا گوارا نہیں ہے۔ انہوں نے بھی ایسی عظیم مثالیں پیش کی۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اپنے کائنات کے رب کے دین کے لیے، اور سچی بات یہ ہے اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آج تم کیوں نہیں بیدار ہونے کے لیے تیار؟ ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج سچی بات یہ ہے، یہ بھی باتیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی، حضرت میں اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں؟ وہ تو مجھے راستے میں چلتے ہوئے پہچان لیتا ہے، 50 بندوں کے اندر کھڑا ہوا، وہ مجھے آواز، نام سے آواز دے کے پکارتا ہے، میں اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں؟ وہ تو جناب والا اس نے میری سفارش کی ہے، میرے بیٹے کو سفارش کے ساتھ نوکری لگوایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی وجہ سے دین کے نظام کو چھوڑ دیتا ہے جو تجھے 50 بندوں میں جان لیتا ہے، لیکن نظام کس کا چھوڑ دیتا ہے؟ جو تجھے اس وقت بھی جانتا ہے جس وقت تو اپنی بیوی کے ساتھ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، اور تیری بیوی تیرے دل میں اور تیرے دماغ میں موجود تیرے خیالات کو جان نہیں رہی ہوتی، اس وقت بھی میرا رب، کائنات کا رب جس کے نظام کی بات کر رہا ہوں، وہ تیرے خیالات کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ اور کائنات کے امام، اس کے عطا کردہ قانون اس کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس نے، یہ چودھری صاحب نے تیرے بیٹے کی نوکری سفارش کر کے لگوائی ہے، کل قیامت کے روز جس کی سفارش کے ساتھ تو نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے، تو اس کے نظام کی بات کو ترک کر دیتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، اگر ہم آج نظام مصطفیٰ کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے حقیقی معنوں کے اندر کھڑے ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ نفاذ اسلام کی برکات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں، تو وہ برکات کیا ہیں ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج کیا رونا ہے؟ بڑا میجر جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہیں، ایک خوف ہے، امن نہیں ہے۔ کل انارکلی کے اندر دھماکہ ہوا ہے، خوف و ہراس، اور ویسے بھی ہمارا ملک جو دہشت گردی کی جس لہر سے گزر رہا اور گزرتا ہوا آج یہاں پر آیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ لوگوں کو خوف سے کپکپاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور صرف یہ بم دھماکوں کی بات نہیں کرتا، گزشتہ 2-3 برس تم نے جو کرونا کے خوف سے گزارے ہیں، اللہ رب العزت کے نظام کی برکت کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِهِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ رب العزت نے دین کے نفاذ کی برکت یہ عطا کرنی ہے کہ خوف کو پھر امن کے ساتھ تبدیل کر دینا۔ کبھی ہم علماء کو شہید ہوتے دیکھتے ہیں، پشاور کے اندر ہماری جماعت کا بزرگ عالم دین جو اس قدر اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ دین کے علم، دین کی تبلیغ کے اندر مصروف، مولانا عبد الحمید رحمتی رحمت اللہ علیہ، علم حدیث کا ماہر، آج اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ہم آئے روز علماء کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں اور آئے روز اپنے ملک کو دہشت گردی کی طرف اور بدامنی کی طرف اس کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے، اس کو اگر امن ملے گا تو اللہ رب العزت کے عطا کردہ قانون کے ذریعے ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قانون کو لے کے آئے،
اس کی برکات، اس کی عظمتیں، اس کی رحمتیں اس قدر عظیم کہ پوری دنیا سے جرائم کے خاتمے کے لیے اگر دنیا کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے، اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ کائنات کے پاس اللہ رب العزت کے عطا کردہ قانون کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج کا دور تمہیں لگتا ہے آج سے زیادہ بدترین دور کائنات نے نہیں دیکھا؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے قبل کفار مکہ کا عالم کیا تھا؟ ایسی بدترین جہالت کا شکار وہ قوم کہ شاید اس کی نظیر آج ہمیں نہیں ملتی ہے۔ طوائفوں نے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوئے کہ آؤ ہم سے آ کر بدکاری کرو، اور لوگ آج ہم کتنے کو ایسے ابھی بھی موجود ایسے واقعات دیہاتوں کے اندر، چودراہٹوں کے اندر، بیڈیرا شاہی نظام کے اندر، لیکن کتنے کو دیکھتے ہیں آئے روز۔ اور وہاں پر آئے روز یہ معاملہ تھا کہ کسی نے اگر گھوڑا بھی کسی سے آگے دوڑایا ہے تو اس گھوڑا دوڑانے کے اوپر بھی آگے جھگڑا کیا جاتا، اس پہ بھی قتال کیا جاتا، اس پہ بھی قتل و غارت کی جاتی۔ شراب نوشی کا کلچر عام تھا، جوا عام تھا، زناکاری عام تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آ جانے کے بعد، اس نظام کے دنیا پہ لاگو ہو جانے کے بعد، کتب احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 زنا کی حدیں نہیں ملتی ہیں، 10 زنا کی حدیں نہیں ملتی ہیں۔ اور حضرات آج عالم پتہ ہے کیا ہے؟ شہباز شریف کے دور کے اندر ایک دن یومیہ جو زنا بالجبر، اس کی وارداتیں یومیہ جو ریکارڈ پہ آتی تھیں وہ 3 تھیں۔ حقیقت بات یہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں جرائم کا خاتمہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ان جرائم سے پاک ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ قانون زمین پر نافذ کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، اللہ رب العزت کے فضل اور اللہ رب العزت کے احسان کے ساتھ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا